وزیر توانائی خرم دستگیر پېښور کی نیوز کانفرنس کے راځي چې نیغ پنیغ ګورو. شمالی سندھ ہے جہاں سے میں ابھی 7 دن گزار کر آیا ہوں، وہاں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اسی طرح جو بلوچستان کے 2 ضلع ہیں جعفر آباد نصیر آباد، وہاں بھی بہت میجر ڈیمیج ہوا ہے. ساؤتھ پنجاب میں تونسا میں جو ہے راجن پور میں، وہاں بھی ڈی جی خان میں وہاں بھی لاسز ہیں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو لاسز ہوئے ہیں. اس کی ایک قومی پالیسی بنے گی جی، جس کے اوپر وزیر اعظم ہمارے ساتھ مشاورت کریں گے. تو جس طرح انشاءاللہ قومی پالیسی بجلی کے بلوں میں ریلیف کی بنے گی، اس کا فائدہ خیبر پختونخوا کے صارفین کو بھی ہوگا. جی خرم صاحب، آپ سے کوشچن یہ کرنا تھا کہ آپ نے ٹرانسفارمر کی بات کی کہ ٹرانسفارمر ہمارے پاس کمی نہیں ہے. ایک چیز اس چیز پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پشاور کے جتنے بھی اگر ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو یہاں پشاور کا ٹرانسفارمر جاتا ہے، نوشہرہ جاتا ہے، پبی جاتا ہے، جس میں وہ گھنٹے لگتے ہیں. کیا ہمارے پشاور میں پیسکو صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے پشاور میں کیا میکینک کی کمی ہے کہ پشاور کا ٹرانسفارمر پشاور میں ٹھیک ہو جائے؟ دوسرا کوشچن سر یہ ہے کہ ہمارے جو جتنا بھی آپریشنل جو اسٹاف ہے ان کے پاس پیٹرول نہیں ہوتا. جب بھی کوئی ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے جی، وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ایس ڈی او ہے یا جو بھی ہے لوور طبقہ، وہ گاڑیوں میں پیٹرول ڈال کر جا کے لے کے جاتے ہیں جی. تو ظاہر ہے عوام کی سڑکوں پہ نکلے گی. ایک ٹرانسفارمر جو 5 منٹ میں جو 1 گھنٹے میں ٹھیک ہوتا ہے، اس میں 10-15 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اس چیز پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپریشنل جو اسٹاف ہے ان کو پیٹرول کی فراہمی ممکن بنائی جائے، اور یہ جو ٹرانسفارمر جو پشاور سے نوشہرہ جاتا ہے اور پبی جاتے ہیں ان کو پشاور میں ٹھیک کیا جائے. تو میرے خیال سے یہ چیز ذرا بہتر. جی جی صاحب، یہ بتائیے کہ پشاور میں آپ کے پاس کوئی ریپیئر میکینزم نہیں ہے؟ سر ہمارا نہیں چلیں، لیٹ ہم اسپیکر. سر ہمارا ایک ہے نوشہرہ ورکشاپ جو وابڈا کا ریکلیمیشن ورکشاپ ہے پراپر. اس کے ساتھ ہم نے کوئی 26 جو ہے نا سر پری کوالیفائڈ جو مختلف جگہوں میں، اس میں پشاور بھی ہے، نوشہرہ بھی ہے، اور سوات ہے، ان جگہوں پہ ہے. اور یہاں پر وہ ریکلیمیشن ورکشاپ سے سر وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ڈیمیج کی تعداد کیا ہے، اس حساب سے وہ قریبی میں بھی دیتے ہیں اور ظاہر سر نوشہرہ میں بھی دیتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے جو میڈم کہہ رہی ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ فرض کریں جو قریبی میں اگر وہ اوور لوڈڈ ہو تو ظاہر ہے ہمارا پھر اس سے قریبی نوشہرہ آتا تو ادھر جائے سر ریپیئر. بہرحال جو میڈم کی جو وہ ہے. جی میڈم، آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ عالم زیب صاحب نے نوٹ کر لیا. وہ اب یہاں چونکہ موجود ہیں، اسٹیشنڈ ہیں، وہ اس ایشو کو بھی اور پیٹرول کے ایشو کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے سر. دستگیر صاحب، آپ اس سے موجود ہیں، آپ کی موجودگی سے ہم کہہ رہتے ہیں کہ آپ جس حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو انتہائی بالکل پیسکو نے فلڈ کے دوران بھی انتہائی اچھی کارکردگی اور اچھی پرفارمنس دکھائی ہے. لیکن روٹین میں جو مشکلات ہے آپ ہے، اس لیے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ عام عوام تک نہیں پہنچ سکتے. اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بل کی مشکلات ہے، بل اوور بلنگ ہوتی ہے، میٹر میں مسئلے ہوتے ہیں، پھر ڈبل جرمانہ ہوتے. اسی حوالے سے وابڈا پیسکو نے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ بل کش پر نہیں کرواتے. عام غریب لوگوں کو اس کے حوالے سے کافی پریشانی کا سامنا ہے. اسی لیے فیڈرل منسٹر آپ پیسکو صاحب کو بتائیں جی آپ کو تھوڑی سی آسانی کریں. جی ہم آسانی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اب ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا، بہت جلد ہم اس کے اوپر باقاعدہ آپریشنل گائیڈ لائنز ایشو کر رہے ہیں تمام ڈسکوز کو ریگارڈنگ مینلی جو ہے کہ میٹر لگنے میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے. محترمہ نے کہا بالکل درست بات ہے کہ آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے کہ جی ٹرانسفارمر کب آف ہوا اور کتنی دنوں میں ریپلیس ہوا. تو ان کی جو کارکردگی ہے اس کو ناپنے کا میکنزم، اور کچھ ہم بہت وسیع سطح پر ہماری یہ کوشش ہوگی کہ تمام ڈسکوز میں بشمول پیسکو ٹیکنالوجی کا، جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال میٹرز کے معاملے میں اور وائرنگ کے معاملے میں. کچھ ہمیں سولوشنز سندھ میں جانے سے کچھ معلوم ہوئے ہیں کہ کس طرح اس میں کم از کم رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ بجلی جو ہے وہ یہاں موجود ہو اور غیر قانونی طور پر استعمال نہ ہو. اور جہاں بھی یہ ان کے لاسز چونکہ بہت زیادہ ہیں پیسکو کے، ان کو ہم جو گائیڈ لائنز کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اور انشاءاللہ بہت جلد جو ان کی اس وقت مین پاور میں کمی ہے، خاص طور پہ لوور سٹاف کی، اسے بھی ہم دور کر رہے ہیں اب آنے والے ہفتوں میں. تو یہ ساری گائیڈ لائنز یہی ہیں کہ ہمیں بہرحال پاکستان کے عوام کی بہتر خدمت کرنی ہے. یس بہت چیلنجز ہیں اور ہر ڈسکو میں چیلنجز ہیں، ٹرانسفارمرز کے حوالے سے، میٹرز کے حوالے سے، بلنگ کے حوالے سے. لیکن ہمیں یہ
ایک پارٹنرشپ ہے منسٹری کی, ڈسٹریبیوشن کمپنی کی اور عوام کی. ہمیں تینوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. عوام کے بھی کچھ فرائض ہیں اس معاملے میں بلنگ کے حوالے سے, کہ ان کے بہت سارے ایسے وسیع علاقے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی ریکوری نہیں ہوتی. تو ہم بیٹھ کر یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہاں کے جو رہنے والے جو بل دینا چاہتے ہیں یا دیتے ہیں ان کو پورے علاقے کی سزا جو ہے وہ کیوں ملے, یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. اور ہم ایسے علاقے جہاں سے ہمیں ریکوری نہیں ہوتی, کیا ہم مستقل طور پر ان کو ہم ابینڈن ہی کر دیں, ان کو ہم کہیں گے اچھا جی اب یہاں, تو یہ ان کو ریکلیم کرنے کا ایک میکانزم جو ہے جس میں اگین ٹیکنالوجی بھی استعمال ہوگی, مین پاور بھی استعمال ہوگی, بہتر مینجمنٹ بھی استعمال ہوگی, اس پر ہم کام کر رہے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ اوور آل لاسز کتنے ہیں سیلاب سے ملک میں, اور جو بحالی کا کام ہے, جو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے, اس کے لیے ابھی کچھ اندازہ ہوا ہے کتنا ٹائم لگے گا, جو تنصیبات تباہ ہوئی ہیں یا جن کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیے جی, نمبر جو ہیں وہ آپ کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بہتر دے سکتی ہے. میں نے تو کہ ابھی میں سندھ سے آیا ہوں, ان کے بھی وہاں بھی ایز سچ گریڈز کے لاسز اتنے نہیں ہیں. سیاسی اختلافات بہت ہیں سر, کے پی گورنمنٹ اور وفاق کے. ابھی سیلابی صورتحال ہے, ایک بحران ہے, لوگوں کی مشکلات ہیں, ان کا ازالہ کرنا ہر حکومت کی ترجیح ہے. کوئی کوارڈینیشن ہے یا نہیں, ہر حکومت اپنے طور پر کام کر رہی ہے, کوئی پرابلمز ہیں؟ جی ہماری بہت خواہش ہے, اور اسی لیے وزیر اعظم نے بلا تخصیص جب وہ تشریف لائے تھے تو جس طرح سندھ کو انہوں نے 15 ارب روپے کی گرانٹ دی, انہوں نے خیبر پختونخوا کو, اس سے قطع نظر کے ایک مخالف جماعت کی یہاں حکومت ہے, انہوں نے 10 ارب روپیہ کی گرانٹ جو ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ IMF کے معاملے میں خیبر پختونخوا حکومت نے کیا کردار ادا کیا. اس کے باوجود چونکہ ہمارا مقصد پاکستان میں رہنے والے چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں, ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے, تو ہم وہ کام کرتے جائیں گے. جو سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جو ذمہ داری جو ہے وزیر اعظم نے اور کابینہ نے مجھے دی ہے, ہم کم از کم بجلی کے محکمے کے حصے تک, اگر آپ یہ استعارہ سمجھ سکیں, اپنی شمع جلاتے جائیں گے, بلکہ کہنا چاہیے کہ اپنی بتی جلاتے جائیں گے جہاں جہاں. یہ بتا دیجیے گا کہ سر جی اتنے مشکل حالات ہیں, اور مہنگائی کھا رہی, تو یونٹ مزید مہنگا کرنے کا تو نہیں سوچ سر, اس میں سستا. جی دیکھیے, یہ میں آپ صارفین کو یہ ستمبر کا ہمیں جو ہمارے تخمینے کے مطابق یہ آخری مہینہ ہے مشکل کا. اکتوبر سے بجلی کے بلوں میں مختلف مدات میں آپ کو ایک تو استعمال بھی کم ہو جائے گا, دوسرا جو دنیا میں تیل کی قیمت گری ہے, جو پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے, اس کا جو فائدہ ہے اور ریلیف ہے وہ انشاءاللہ اکتوبر سے بجلی کے بلوں میں آپ کو نظر آنا شروع ہوگا. اس کا کوئی میکینزم سر کوئی سامنے آیا ہے؟ ابھی تک لوگ جو ہیں, آپ کسی بھی پشاور کے آفس چلے جائیں تو وہاں پہ درجنوں کی تعداد میں روزانہ لوگ آ کر. جی ہماری ہدایت ہے, چیف صاحب آپ بھی اسے بتا دیں ان کو, ہماری ہدایت یہ ہے کہ آپ بلز کریکٹ مت کریں, آپ نئے بل بھجوا دیں. اسی لیے 6 ستمبر تک جو ہے وہ آخری ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی تھی, اس کی ہم نے ہدایات بھی دے دی ہیں کہ کسی کو بل, اب میں دوبارہ دہرا دوں, کسی کو بل درست کرانے کی کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈسکوز ہیں وہ نئے بل ایشو کر رہی ہیں. ہمیں لاہور میں ایک شکایت آئی تھی کہ 3 افسران جو تھے وہ بڑی رشوت لے کر لوگوں کے بل صحیح کر رہے تھے, تو پہلے ان تینوں کے خلاف ہم نے FIR جمع کرائی. اس وقت وہ زیر حراست ہیں لاہور میں. اسی لیے ہے کہ سب کے لیے سبق ہو کہ یہ کام اس حکومت کے دور میں نہیں ہوگا. تو بلز نئے ایشو ہو رہے ہیں, اور چیف صاحب اگر آپ کو بلز کی تصحیح کرنے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے آپریشنل, تو آپ منسٹری سے رجوع کر سکتے ہیں. مقصد تو یہ ہے کہ عوام کو جو ہے ریلیف دیا جائے. میں پھر دہرا دوں جی آپ سب کی کہ ایشو اس لیے بنا کہ جو بل ہے وہ 1 مہینے کی آپ کے بجلی کے استعمال پر آ رہا ہے, لیکن فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اس سے 1 مہینہ پہلے کی جو استعمال ہے اس پر آ رہی ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو یوزیج کا فرق ہے اس کی وجہ سے کچھ کنفیوژن ہوا ہے. اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں کس قسم کی ہوش ربا جو قیمت بڑھی ہے پوری دنیا میں ایندھن کی, جس کی وجہ سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہمیں کرنی پڑی.
لیکن ہم نے جو 200 یا 200 سے کم استعمال کے یونٹ کے صارفین ہیں ان کو ریلیف دے دیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جس طرح بھی یہ فلڈ ریلیف کی ڈسکشن جاری ہے اس میں بھی آپ کو اچھی خبر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی د وابډا یا د ډیسکورس دفترونو ته د تلو ضرورت نشته. اټومیټیکلی د هغوی هغه اماونټ چې کوم پیسې اضافي راغلي دي د هغې ټیک کولو لپاره کار جاري دی. ډېر ژر به دغې خلکو ته نوي بیلونه د دوی په مطلوبه پتو باندې ولېږلی شي.